سوال: کس سورہ کی تلاوت کرنے سے جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے؟ جواب: سورہ البقرہ کی۔ سوال: یہ بتائیں کہ ہمارے جسم کا کون سا حصہ ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے؟ جواب: وہ دل ہے جو گناہ کرنے سے تبدیل ہو جاتا ہے۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید کے کس پارے میں سب سے زیادہ سورتیں ہیں؟ جواب: 30ویں پارے میں۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کس نے کیا؟ جواب: بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ سوال: بتائیں کہ کس نبی کی شادی کے لیے جنت سے حور لائی گئی تھی؟ جواب: حضرت شیث علیہ السلام کے لیے۔ سوال: زیادہ وظیفے پڑھنے سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ جواب: اکثر لوگوں کا کہنا ہوتا ہے کہ زیادہ وظائف کرنے سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، جبکہ اللہ پاک نے ذکر و اذکار کی کوئی حد مقرر نہیں کی، بلکہ اللہ پاک نے خود فرمایا: اے ایمان والو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، اور دیکھا جائے تو دین اسلام ہمیں ہر لمحہ اللہ کے ذکر سے جوڑ کے رکھتا ہے، جیسا کہ سونے کی دعا، جاگنے کی دعا، کھانا کھانے، آئینہ دیکھنے، بیت الخلاء، سیڑھیاں چڑھنے اور اترنے سے لے کر زندگی کے ہر قدم پر ہمیں اللہ کا کثیر ذکر پڑھ کر سکون ملتا ہے، استقامت ملتی ہے، اور اس طرح کسی وظیفے کا کوئی نقصان نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ کثرت سے پکارنا چاہیے۔ سوال: نماز میں خیالات کیوں آتے ہیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان رہ خارج کرتا ہوا بڑی تیزی کے ساتھ پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے تاکہ اذان کی آواز نہ سن سکے، اور جب اذان ختم ہو جاتی ہے تو پھر واپس آ جاتا ہے، لیکن جو ہی تکبیر شروع ہوئی وہ پھر پیٹھ موڑ کر بھاگتا ہے، اور جب تکبیر بھی ختم ہو جاتی ہے تو شیطان دوبارہ آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے، کہتا ہے کہ فلاں یاد کر، فلاں بات یاد کر، ان باتوں کو یاد دلاتا ہے جن کا اس سے پہلے خیال بھی نہ تھا۔ اس طرح اس شخص کو بھی یاد نہیں رہتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ سوال: اللہ تعالیٰ کے کس نبی کے ہاتھوں دجال قتل ہو جائے گا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں۔ سوال: یہ بتائیے کہ عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں کس نے انتقال فرمایا تھا؟ جواب: عشرہ مبشرہ میں سب سے آخر میں حضرت سعد بن ابی وقاص کا مشہور مقول کے مطابق سن 55 ہجری میں انتقال ہوا۔ سوال: بغیر محرم شرعی یا بغیر شوہر کے عورت کا حج پر جانا کیسا ہے؟ جواب: بغیر محرم شرعی یا بغیر شوہر کے عورت کے لیے سفر حج پر جانا سخت حرام اور گناہ ہے۔ سوال: آم کے ساتھ گندم کی روٹی کھانے سے کون سی بیماری ٹھیک ہوتی ہے؟ جواب: آم کے ساتھ روٹی کھانے سے قبض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ سوال: سب سے جلدی کس نیکی کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: رشتہ داری نبھانے کا۔ سوال: کیا انسان کے چاہنے سے کوئی بھی چیز مل سکتی ہے؟ جواب: اگر اللہ چاہے تو مل سکتی ہے، ورنہ دنیا کی کسی بھی طاقت کے چاہنے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ سوال: سونے سے پہلے کیا پڑھنے سے صبح تک شیطان انسان کے قریب نہیں آتا؟ جواب: آیت الکرسی پڑھنے سے۔ سوال: کس شہر کو حدیث مبارکہ کا گھر کہا جاتا ہے؟ جواب: مدینہ منورہ کو۔
सवाल दजाल का दुनिया में कितने दिन तक फसाद जारी रहेगा? जवाब 40 दिन तक। सवाल कौन सा अमल करने वाले इंसान को जन्नत की खुशबू तक नहीं आएगी? जवाब वालिदैन के नाफरमान को। सवाल मुर्गी के पंजे खाने से कौन सी लाइलाज बीमारी ठीक होती है? जवाब हम में से अक्सर लोग मुर्गी के पंजों से कराहियत खाते हैं और इनको एक बेकार चीज समझते हैं। अगर आपको पता चल जाए कि मुर्गी के पंजों में मौजूद कोलाजन कैसी करिश्मा सिफ्त गजा है जिसके बने कैप्सूल और गोलियां आजकल इंतहाई महंगे दाम मिलते हैं। कोलाजन हड्डियों की मरम्मत और नशोनुमा, जोड़ों के दरमियान मौजूद तमाम बड़ी यानी कार खलीज मजबूत करता है। कोलाजन वो मुरक्कब है जो हमको जवान रखता है। ये झुर्रियां खत्म करता है, जल्द को तरोताजा और तनावर रखता है। मुर्गी के पंजे अपने बेहतरीन जायके और गजाइयत से मालामाल होने के सबब दुनिया भर के बड़े बड़े रेस्टोरेंट में इनसे तैयार करदा डिश काफी महंगे हुआ करती हैं। अगर हम इन्हें नापसंद करें तो ये हमारी नादानी है। सवाल बताइए, लालची इंसान की मिसाल कुरान मजीद में किस जानवर से दी गई है? जवाब कुत्ते से। सवाल अल्लाह के नजदीक सबसे ताकतवर इंसान कौन है? जवाब अल्लाह पर तवक्कल करने वाला। सवाल किस वक्त जिस्म के आजाद होने से गुनाह माफ होते हैं? जवाब वजू के वक्त। सवाल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा को कितने ऊंट हक महर दिया था? जवाब 20 ऊंट। सवाल क्या आप जानते हैं कि तमाम बुराइयों की चाबी किस बुराई को कहा जाता है? जवाब झूठ को। सवाल कौन सा अमल करने से बुराई के 70 दरवाजे बंद हो जाते हैं? जवाब सदका। सवाल इंसानों में सबसे पहले सलाम किसने किया था? जवाब इंसानों में सबसे पहले सलाम हजरत सैयदना आदम ने फरिश्तों को किया था। सवाल जिसको जानवर ज़िबा करने पर रहम आता हो उसके साथ क्या मुआमला होगा? जवाब एक सहाबी ने बारगाह रसालत में अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे बकरी ज़िबा करने पर रहम आता है। फरमाया अगर उस पर रहम करोगे अल्लाह पाक भी तुम पर रहम फरमाएगा। सवाल हदीस पाक में वितर को ज़ाया करने वालों को के लिए क्या फरमाया गया है? जवाब हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है कि जो वितर नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं है, यानी ऐसे शख्स का ईमान कामिल नहीं है। सवाल क्या खवातीन वजू करने के बाद मेकअप करके नमाज पढ़ सकती हैं? जवाब जी हाँ, खवातीन वजू करने के बाद मेकअप करके नमाज पढ़ सकती हैं। नमाज भी हो जाएगी और वजू पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा, मगर शर्त यह है कि मेकअप में हराम अशिया शामिल ना हों। सवाल किस सूरा की तलावत करने से सफर के महीने की नहुस्त और मुसीबतें खत्म हो जाती हैं? जवाब किसी भी नहीं, क्योंकि सफर का महीना का भी बाकी महीनों की तरह ही होता है। सवाल पूरी दुनिया में इस्तेमाल होने वाली कौन सी चीज है जो बिल्ली के पेशाब से बनाई जाती है? जवाब इंडोनेशिया में एक मखसूस किस्म की कॉफी पेलॉक कहलाती है जो कि दरअसल मुश्क बिला जन्नामी जानवर के फजले पेशाब से निकालने के कॉफी के ताबों से बनाई जाती है। मल्क बलाओ एक ऐसा जानवर है जिसका निचला बदन बिल्ली जैसा और मुंह न्योले जैसा है, जो कि घने जंगलों में पाया जाता है।
انڈونیشیا کی اس مقبول کافی کا ایک کپ تقریباً 5,000 روپے میں ملتا ہے۔ یہ جانور کافی کے بہترین پکے ہوئے بیجوں کو نگل لیتے ہیں، لیکن کیا ان کے نظام ہضم میں ہضم نہیں ہوتے، بلکہ ان میں مخصوص خامرے شامل ہوتے ہیں جسم سے خارج کر دیے جاتے ہیں۔ ملازمین ان کا تمام فضلہ اکٹھا کر لیتے ہیں اور ان میں سے کافی کے بیج نکال کر انہیں دھو لیتے ہیں، پھر ان بیجوں کو پیس کر ان سے کافی تیار کی جاتی ہے۔ سوال: اذان ہوتے وقت باتھ روم میں جانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب: کوئی بھی نہیں، بس لوگوں میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اذان کے وقت باتھ روم میں جانے سے انسان اندھا ہو جاتا ہے یا اسے فالج ہو جاتا ہے، جبکہ روایات میں ایسا کچھ بھی ثابت نہیں۔ البتہ علماء دین کا کہنا ہے کہ اذان کے ادب کی خاطر اذان ہوتے وقت باتھ روم میں نہیں جانا چاہیے اور اذان کا پوری توجہ کے ساتھ جواب دینا چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری ہو تو اذان کے وقت بھی باتھ روم میں جایا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ سوال: بیوی کو کس حالت سے دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: مرتد ہو جانے کی حالت میں، یعنی بیوی نے اسلام کو چھوڑ کر کفر کو اختیار کر لیا تو ایسی حالت میں شوہر اور بیوی کا نکاح ٹوٹ جائے گا، کیونکہ شوہر مسلمان اور بیوی کافر ہو گئی ہے، اس لیے بیوی کو حالت کفر میں دیکھنے کی وجہ سے دونوں کا نکاح بھی فاسد ہو جائے گا۔ سوال: میاں بیوی کتنی عمر کے ہو جائیں تو دونوں کو الگ ہو جانے کا حکم ہے؟ جواب: عوام الناس میں ایک بات مشہور ہے کہ جب مرد اور عورت کی عمر 60 سال ہو جائے تو دونوں کو علیحدہ رہنا چاہیے تاکہ دونوں کی صحت برقرار رہے اور بچوں پر بھی برا اثر نہ پڑے، جبکہ عوام میں مشہور ہے، اس بات کا ثبوت قرآن و حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے، بلکہ دین اسلام تو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ مرد اور عورت ہمیشہ ساری زندگی امن اور سکون اور پیار محبت سے گزاریں اور بالخصوص بڑھاپے میں ایک دوسرے کا مضبوط سہارا بن کر رہیں۔ مذاق میں کون سا عمل کرنے سے قبر میں ایک بچھو پیدا ہوتا ہے؟ جواب: گالی دینے سے۔ سوال: وہ کون سا نیک عمل ہے جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے؟ جواب: صدقہ جاریہ۔ سوال: کھڑے ہو کر نہانے سے کون سی بیماری ہوتی ہے؟ جواب: دین اسلام سخت نہیں بلکہ ایک انتہائی آسان دین ہے، اس لیے جدید سے جدید دور بھی آ جائے تو اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے میں دشواری نہیں ہوگی، مگر بعض لوگوں کا پیشہ بن چکا ہے کہ جان بوجھ کر اسلام کے نام پر لوگوں پر منمانی سختیاں مسلط کرتے رہتے ہیں، معلوم نہیں ان کو اس سے کیا فائدہ ملتا ہے۔ قرآن و حدیث میں کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر غسل کرنے پر بحث ہی نہیں کی گئی، لہذا جس طرح غسل کرنے میں آسانی ہو اسی طریقے سے غسل کریں، لیکن یہ شرط ضرور ہے کہ باپردہ ہو، خواہ بیٹھ کر کریں یا کھڑے ہو کر، کوئی ممانعت نہیں ہے، اصل مقصد طہارت حاصل کرنا ہے اور نہ ہی کھڑے ہو کر نہانے سے کسی بیماری کا خطرہ ہے۔ سوال: رجب کی 27ویں شب کو کون سا اہم واقعہ پیش آیا؟ جواب: واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: اسلام کے 5 بنیادی ارکان کیا ہیں؟ جواب: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ سوال: کلمہ طیبہ کیا ہے؟ جواب: لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سوال: قرآن پاک کتنے پاروں پر مشتمل ہے؟ جواب: قرآن پاک 30 پاروں پر مشتمل ہے۔ سوال: رجب اسلامی سال کے کس مہینے کا نام ہے؟ جواب: رجب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ سوال: رجب کو کیوں مقدس مہینہ کہا جاتا ہے؟ جواب: رجب ان 4 مقدس مہینوں میں سے ایک ہے جن میں جنگ کرنا حرام ہے اور امن کا حکم دیا گیا ہے۔ سوال: قرآن پاک میں رجب کا ذکر کس آیت میں آیا ہے؟ جواب: سورہ توبہ آیت نمبر 36 میں 4 مقدس مہینوں کا ذکر آیا ہے،
جن میں رجب بھی شامل ہے۔ سوال: رجب کا کیا مطلب ہے؟ جواب: رجب کا مطلب ہے تعظیم والا یا احترام والا۔ سوال: اسلام کے پہلے خلیفہ کون تھے؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال: حج کب فرض ہوا؟ جواب: حج 9 ہجری میں فرض ہوا۔ سوال: اذان کس نے سب سے پہلے دی؟ جواب: حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: روزہ کس مہینے میں فرض ہے؟ جواب: رمضان المبارک کے مہینے میں فرض ہے۔ سوال: قیامت کے دن کون سا عمل سب سے پہلے پوچھا جائے گا؟ جواب: نماز کا۔ سوال: زکوٰۃ کتنا مال ہونے پر فرض ہے؟ جواب: 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا ان کے برابر مال۔ سوال: اسلام کا مطلب کیا ہے؟ جواب: اسلام کا مطلب ہے اطاعت یا امن میں رہنا۔ سوال: نماز کے کتنے فرض ہیں؟ جواب: نماز کے کل 5 فرض ہے: قیام، قرات، رکوع، سجدہ اور قعدہ۔ سوال: لیلۃ القدر کس مہینے میں آتی ہے؟ جواب: رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں۔ سوال: رجب میں کون سی تاریخی واقعات پیش آئے؟ جواب: واقعہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بعض روایات کے مطابق جنگ تبوک کی تیاری۔ سوال: کیا رجب میں خاص طور پر عمرہ ادا کرنا مستحب ہے؟ جواب: رجب میں عمرہ ادا کرنا مستحب ہے لیکن اسے فرض یا واجب نہیں سمجھا جاتا۔ سوال: کیا رجب میں شب معراج کی عبادت کا ذکر حدیث میں آیا ہے؟ جواب: شب معراج کی عبادات کا ذکر صحیح احادیث میں براہ راست نہیں آیا لیکن یہ رات فضیلت والی ہے۔ سوال: کیا رجب کے پورے مہینے میں روزہ رکھنا ضروری ہے؟ جواب: نہیں، رجب کے روزے نفل ہیں اور ضروری نہیں لیکن فضیلت کے لیے رکھے جا سکتے ہیں۔ سوال: جمعہ کے دن کی کیا اہمیت ہے؟ جواب: جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے مقدس دن ہے۔ اس دن نماز جمعہ ادا کی جاتی ہے۔ سوال: قرآن کی سب سے لمبی سورت کون سی ہے؟ جواب: سورہ البقرہ۔ سوال: اسلام کے آخری نبی کون ہیں؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال: رجب کے مہینے میں زیادہ کون سی عبادات کرنی چاہیے؟ جواب: استغفار، نوافل، صدقہ اور روزہ۔ سوال: وضو کے کتنے فرض ہیں؟ جواب: وضو کے 4 فرض ہیں: چہرہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھونا، سر کا مسح اور پاؤں دھونا۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی؟ جواب: 40 سال۔ سوال: قرآن پاک کی پہلی وحی کہاں نازل ہوئی؟ جواب: غار حرا میں۔ سوال: جہاد کا مطلب کیا ہے؟
جواب: اللہ کی راہ میں کوشش کرنا۔ سوال: حج کی کتنی اقسام ہے؟ جواب: 3 اقسام ہیں۔ سوال: رجب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا معمول تھا؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب کے مہینے میں زیادہ دعا، استغفار اور نوافل کا اہتمام کرتے تھے۔ سوال: رجب کے مہینے میں جنگ کرنا کیوں منع ہے؟ جواب: رجب ان 4 مہینوں میں شامل ہے جن میں جنگ کو حرام قرار دیا گیا ہے تاکہ امن قائم رہے۔ سوال: کیا رجب کے مہینے میں کوئی خاص قربانی یا صدقہ ہے؟ جواب: کوئی خاص قربانی لازم نہیں، لیکن صدقہ و خیرات کرنا مستحب ہے۔ سوال: اللہ تعالیٰ کس گنہگار انسان کو پسند کرتا ہے؟ جواب: توبہ کرنے والے کو۔